وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حکایت نمبر 8۔ درویش سر و پا برہنہ با کاروان حجاز از کوفہ بدر آمد۔ ایک درویش ننگے سر ننگے پاؤں حجاز کے قافلہ کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا۔ وہ ہمراہ معشود اور ہم لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ حجاز کہتے ہیں عرب کے اس خطے کو جس میں مکہ، مدینہ اور طائف جیسے شہر واقع ہیں۔ سمجھ میں نا؟ اسی خطے کا آج کل نام بدل کر کے سعودی عرب رکھا گیا ہے۔ سمجھ میں نا؟ معلوم نداشت وہ کوئی سامان نہیں رکھتا تھا۔ کون؟ وہی درویش۔ سمجھ میں نا؟ یعنی ایک قافلہ جو ہے وہ حجاز کی سرزمین میں جا رہا تھا۔ سمجھ میں نا؟ تو ایک درویش کوفہ کی سرزمین سے اس قافلے کے ساتھ ہو لیا، برہنہ پاؤں اور برہنہ سر، اور اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ بغیر ساز و سامان لیے ہی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمجھ میں نا؟ تو معلوم کا معنی کیا ہے؟ ساز و سامان۔ معلوم نداشت کوئی ساز و سامان نہیں رکھتا تھا۔ خرامہ ہمی رفت و می گفت مٹک مٹک کر چلتا تھا اور کہتا تھا، یعنی مستانہ وار چل رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اشعار بھی گنگنا رہا تھا۔ کیا؟ قطع نہ باشتر بر سوارم ناچوں اشتر زیر بارم، نہ خداوند رعیت نہ غلام شہر یارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفس می زنم آسودہ و عمر بسر آرم، نہ میں اونٹ پر سوار ہوں نہ اونٹ کی طرح اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہوں، نہ میں رعایا کا مالک ہوں نہ میں بادشاہ کا غلام ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کسی کے تابع نہیں ہوں۔ سمجھ میں آیا نا؟ میں خود مختار ہوں۔ سمجھ میں آیا نا؟ بنداس ہوں، بنداس۔ موجود کا غم اور معدوم کی پریشانی میں نہیں رکھتا۔ میں مطمئن ہو کر سانس لیتا ہوں اور زندگی گزارتا ہوں۔ ہاں، تو کوفہ کی سرزمین سے وہ درویش نکلا اور حجاز کے لیے جانے والے قافلے کے ساتھ شریک ہو گیا، اور اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ مستانہ وار ٹہل رہا تھا، مستانہ وار سفر کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بے فکری کا اظہار، سمجھ میں آیا نا، ان الفاظ سے کر رہا تھا۔ سمجھ میں آیا نا کہ نہ تو میں کسی کا غلام ہوں نہ میں کسی کا بادشاہ ہوں۔ سمجھ میں آیا نا؟ نہ اونٹ کی طرح اپنے اوپر سامان لادے ہوا ہوں اور نہ ہی میں اونٹ پر سوار ہوں۔ سمجھ میں آیا نا؟ کسی چیز کے ہونے کا مجھے غم ہے اور نہ ہونے کی مجھے پریشانی ہے۔ میں مطمئن ہو کر روئے زمین میں سانس لیتا ہوں اور اپنی زندگی گزارتا ہوں، یعنی میں ٹینشن فری ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں۔ اشتر سوارے گفتش،
ایک ناقہ سوار نے اس سے کہا، اشتر کا معنی اونٹ ہے نا، فارسی لفظ ہے، اور ناقہ کا معنی بھی وہی ہے، وہ عربی لفظ ہے، سمجھ میں ہے نا۔ اشتر سوارے گفتش، ایک ناقہ سوار نے اس سے کہا، اے درویش کجا می روی، اے درویش تو کہاں جا رہا ہے، باز گرد کے بسختی بمیری، باز گرد کے بسختی بمیری، واپس لوٹ جا کہ تو سختی سے مر جائے گا، یعنی ریگستان کا سفر کرنا پڑے گا، سمجھ میں ہے نا، ہاں سفر میں بڑی پریشانیاں پیش آئیں گی اور تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لہذا لوٹ جا، یہیں سے لوٹ جا ورنہ راستے میں ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے کیا جواب دیا، نہ شنید و قدم در بیاباں نہاد و برفت، درویش نے نہیں سنا اور قدم بیابان میں رکھ دیا، وہ برفت اور چل پڑا، چوں بنخلے بنی محمود برسیدیم، توانگر را اجل فرا رسید، جب ہم نخلے بنی محمود پر پہنچے تو مالدار کو موت آ گئی، مالدار سے مراد وہی ناقہ سوار اونٹ سوار آدمی ہے جس نے درویش سے کہا تھا، سمجھ میں ہے نا، کہ ساز و سامان نہیں ہے لہٰذا یہیں سے لوٹ جا ورنہ راستے میں تو ہلاک ہو جائے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ نخلے بنی محمود کے مقام پر پہنچا تو اس کو موت آ گئی، اس ناقہ سوار کو۔ تو اب فقیر نے کیا کیا، درویش نے، درویش ببالینش فراز آمد و گفت، درویش اس کے سرہانے میں آیا اور کہا، ماں بسختی نہ مردیم و تو بر بختی بمردی، ہم سختی سے نہیں مرے اور تو بختی پر مر گیا۔ بختی ایک مخصوص اونٹ کو کہا جاتا ہے بختی، سمجھ میں ہے نا، یعنی اعلیٰ نسل کے ایک اونٹ کا نام ہے بختی اونٹ، سمجھ میں ہے نا، خراسانی سرخ رنگ کا اونٹ، بختی کہتے ہیں خراسانی سرخ رنگ کے اونٹ کو، سمجھ میں ہے نا، یعنی بختی نام ہے کس کا، ایک اعلیٰ نسل کے اونٹ کا۔ تو اس نے کہا کہ ماں بسختی نہ مردیم و تو بر بختی بمردی، ہم تو سختی سے نہیں مرے اور تو بختی پر رہ کر مر گیا، سمجھ میں ہے نا۔ بیت اسی معنی میں یہ شعر ہے، شخص ہما شب بر سرے بیمار گریست، چون روز شد آں بمرد و بیمار بزیست، ایک انسان ساری رات بیمار کے سرہانے پر روتا رہا، جب دن ہوا تو وہ خود ہی مر گیا اور بیمار اچھا ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہوا ہے نا تو وہ بیمار خود ہی نہیں، وہ انسان جو بیمار کے سر پر بیٹھ کر رو رہا تھا، سرہانے بیٹھ کر رو رہا تھا، وہ خود ہی مر گیا اور بیمار اتفاق سے اچھا ہو گیا، سمجھ میں ہے نا۔ تو اسی معنی میں ہے نا یہ شعر، ناقہ سوار نے اس سے کہا تھا لوٹ جا ورنہ راستے میں مر جائے گا، مگر راستے میں وہ خود ہی مر گیا، سمجھ میں ہے نا۔ قطع
اے بسا اسب تیز رو کے بماند کہ خرے لنگ جاں بمنزل برد، اے بسا اسب تیز رو کہ بماند کہ خرے لنگ جاں بمنزل برد، بسے کہ در خاک تندرستاں را دفن کردند و زخم خوردہ نمر، اے افسوس بہتوں بار تیز رفتار گھوڑا رہ گیا، جبکہ لنگڑا گدھا منزل تک پہنچ گیا۔ بہتوں بار لوگوں نے مٹی میں تندرست لوگوں کو دفن کر دیا اور زخمی انسان نہیں مرا، ہے نا؟ زخمی اور بیمار انسان مدتوں جیتا رہا، اور جس کے ساتھ کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی زخم نہیں تھا، وہی اتفاق سے مر گیا۔ سمجھ میں آنا؟ تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو بیمار دیکھ کر یا کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر کہ عنقریب یہ مر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مدتوں جیے۔ سمجھ میں آنا؟ اور جس کے ساتھ کوئی عارضہ نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی مرض نہیں، وہ خود ہی مر جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو وہ درویش جو ہے کیا، درویش مٹک مٹک کر چلتا تھا، مستانہ وار چلتا تھا، اور کیا کہتا تھا؟ آپ نے سماعت کیا قطع نہ باشتر بر سوارم نہ چوں اشتر زیر بارم، نہ خداوند رعیت نہ غلام شہریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفس میزنم آسودہ عمر بسرا۔ تو یہاں اس قطعہ میں جو الفاظ ہیں کچھ ہے نا، ان کے معانی آپ جان لیجئے، ترجمہ تو آپ قطعہ کا سماعت کر ہی چکے۔ اشتر سوار کا مطلب ناقہ سوار ہے، سمجھ میں آنا؟ خداوند رعیت کا معنی رعایا کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ خداوند رعیت کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ، رعایا کا مالک۔ اور شہریار کا معنی بھی کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ غلام شہریار کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ کا غلام۔ تو خداوند رعیت کا معنی ہے رعایا کا مالک یعنی بادشاہ، اور غلام شہریار کا معنی ہے بادشاہ کا غلام۔ سمجھ میں ہے نا؟ باقی الفاظ کے معنی آپ جانتے ہیں۔ بس یہیں پر یہ حکایت مکمل ہوتی ہے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ